زندگی کے کسی بھی پہلو میں ایسا نہیں کرنا کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور ہم بول کچھ ہو رہے ہوں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یہ منافقت ہوگی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا دردناک عذاب ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 3 میں ہم نے سیکھا تھا کہ مومنوں کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور غیب پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، ہدایت کن کو ملے گی اور کن کو نہیں ملے گی، اصل کامیابی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے سب کچھ سیکھا تھا لیسن نمبر 3 میں۔ آئیے چلتے ہیں لیسن نمبر 4 کی طرف۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے منافقت۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ منافقت کیا ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ کس قدر ناپسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر منافقت کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی قول و فعل میں تضاد ہو، ان کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، وہ کہہ کچھ رہے ہوں اور ان کے دل میں کچھ اور ہو، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اپنے نزدیک اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو۔ جو لوگ منافقت کر رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کی عقل اس قدر وسیع ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ آخر وہ دھوکہ دے کس کو رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقت کو بیماری کا نام دیا ہے۔ آپ یہاں سے سوچیں، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو منافقت کس قدر ناپسند ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ آج کل ہم کتنے آرام سے منافقت کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب ہم کسی سے منافقت کرتے ہیں، یعنی قول و فعل میں ہمارا تضاد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے، ہمیں یہاں پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر عملی طور پر زندگی۔ آج کل ہم کتنے آرام سے منافقت کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب ہم کسی سے منافقت کرتے ہیں، یعنی قول و فعل میں ہمارا تضاد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے، ہمیں یہاں پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر عملی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ایسا نہیں کرنا کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور ہم بول کچھ ہو رہے ہوں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یہ منافقت ہوگی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی انتشار نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مگر اس کا ان کو شعور نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتشار نہیں پھیلا رہے، فساد نہیں پھیلا رہے، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو اور اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں، ان کی عقل اس قدر وسیع نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ آخر وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔
وہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں بیوقوف کون ہے؟ اصل میں بیوقوف وہ خود ہیں، لیکن وہ اس چیز کو جانتے نہیں، ان کی عقل اس قدر وسیع نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ کون بیوقوف ہے اور کون سمجھدار ہے۔ ایمان لانے والے بیوقوف ہیں یا وہ خود بیوقوف ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر وہی چیز، منافقت، یعنی قول و فعل میں تضاد۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ہم وہ بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف وہ خود ہیں جو منافقت کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو انتخاب کیا۔ اب اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس نہ تو ان کی تجارت نفع بخش ہوئی اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، یعنی جب انہوں نے منافقت کی، جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو بہتر سمجھا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بنائی کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی اور جب ایمان کی دعوت، ایمان کی روشنی نے ان کے ماحول کو روشن کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لیا، تو اللہ نے ان کی بینائی کا نور چھین لیا، یعنی ان کو ان کی سرکشی میں انتوں کی طرح بھٹکتے رہنے دیا، اور اب وہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ بیوقوف کون ہے اور سمجھدار لوگ کون ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، جس کے ساتھ اندھیرے ہیں اور بجلی کی گرج اور چمک۔ وہ موت کے خوف سے، بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، یا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید وہ بچ جائیں گے، لیکن وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خدا کی خدائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے، جب وہ ان پر چمکتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی بصارت چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکیں، یہ سمجھ سکیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بنائی چھین لیتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وہ آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے پھل نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم کیا، بس دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے زمین زندہ ہوئی اور اس سے پھل نکلے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ ٹھہرائیں، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ بولا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔